ایک پورے مجمع میں سے ایک آواز سبحان اللہ کی بلند ہوئی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں، اور میں ساری حدیث نہیں پڑھ سکوں گا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ نبی معظم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا تارکن فیکم ثقلین، اے میری امت، میں محمد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بیٹا آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، وقت بڑا تھوڑا ہے آپ کے پاس، ابھی عشاء کا وقت قریب ہے، اور میں آپ سے اجازت طلب کروں گا جلد ہی، آپ کی سوچ سے پہلے۔ ادھر ادھر دیکھ کر مجھے تکلیف نہ دیں، دوبارہ حضور کے زبان ما ینطق سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنیں اور اپنے سینے کو مدینہ بنائیں۔ حضور نے فرمایا، اے میری امت، اے میرے صحابہ، انا تارکن فیکم الثقلین، میں مصطفیٰ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور الثقلین جو لفظ ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس میں دونوں چیزوں کا ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں محمد تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا، اولہما کتاب اللہ، اس میں سے پہلا قرآن ہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ حدیث جو میں تلاوت کر رہا ہوں میرے سامنے صحیح مسلم کھلی ہوئی ہے۔ یہ حدیث مختلف کتب میں مختلف طرق کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ یہاں یہ الفاظ ہیں کہ اولہما کتاب اللہ، اس میں سے ایک پہلی میری کتاب ہے، فیہ الہدی، اس میں ہدایت ہے، والنور، اس میں نور ہے۔ یاد نہیں آپ کو کہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں پھر پڑھتا ہوں۔ فرمایا، فیہ الہدی والنور، اس میں نور بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ فاستمسکوا بہ، جڑے رہو قرآن کے ساتھ اور مضبوطی سے قرآن کو تھامے رکھو، کیونکہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بات کر کے نبی معظم نے فرمایا، ثم قالا اہل بیتی، اس میں سے دوسری چیز میری اولاد ہے۔ دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمان رسالت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ زمانے والوں قرآن بھی نہ چھوڑنا اور حضور کی آل بھی نہ چھوڑنا۔ اور یہ بات لکھ لو کہ جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے۔ نہیں، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا قرآن ہے ویسی فاطمہ ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں، جیسا قرآن ہے ویسا حسین ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا، یہ قرآن روشن کتاب ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ قرآن عقل کو شعور بخشتا ہے، بالغ کرتا ہے۔ بھئی سورہ الزمر میں ارشاد فرمایا، قرآنا عربیا غیر ذی عوج، یہ قرآن اصلاً بے عیب ہے۔ قرآن اصلاً بے عیب ہے، بے عیب ہے قرآن۔ سورہ واقعہ میں فرمایا، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ سورہ واقعہ میں فرمایا کہ قرآن کریم ہے۔ سورہ قاف میں فرمایا، والقرآن المجید، یہ قرآن برگزیدہ ہے۔
یہ قرآن برگزیدہ ہے. سورہ یاسین میں فرمایا والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکمت والا ہے. سورہ اسراء میں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، اسے سننے کے لیے فرشتے اتر آتے ہیں. اس کی تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے اتر آتے ہیں. سورہ شورى میں فرمایا کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر، یہ قرآن نذیر ہے. سورہ اسراء میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس سے سیدھا راہ دکھا ہی کوئی نہیں سکتا. یہ قرآن سب سے سیدھے راہ کا ہادی ہے. اور سورہ ہجر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن عظیم ہے. سورہ زخرف میں فرمایا لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن علی ہے. قرآن علی بلند ترین ہے، قرآن علی ہے. سورہ آل عمران میں ان ھذا القرآن ان ھذا لہو القصص الحق، یہ قرآن حق ہے. سورہ جاسیہ میں فرمایا ھذا کتابنا ینطق، یہ قرآن بولتا ہے. بھائی سورہ نساء سورہ زمر میں فرمایا والذی جاء بالصدق، یہ قرآن سچا ہے. سورہ انعام میں فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ قرآن برکت ہے. سورہ نساء میں فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، یہ قرآن انسانیت میں حاکم ہے. سورہ حامیم میں فرمایا انہو لکتاب عزیز، قرآن عزت والا ہے. بھول تو نہیں گئے؟ ذہن سے نکلا تو نہیں؟ جیسا قرآن ہے ویسی میری آل ہے، جیسا قرآن ہے ویسی میری آل ہے. گھبرائیں نہ، میں ابھی پڑھتا ہوں. جتنی آیتیں قرآن پر پڑھی جائیں گی اتنی آیتیں علی پر پڑھی جائیں گی. پریشان نہ ہو، مجھے تھوڑا سا پڑھ لینے دے. فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ پھٹتے ہیں. قرآن معجزہ ہے. فرمایا لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموت، فرمایا اگر یہ قرآن تلاوت کیا جائے تو زمین سینہ چیر دے، پہاڑ رستہ چھوڑ دیں اور مردے باتیں کرنا شروع ہو جائیں. فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، قرآن طیب ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، یہ قرآن فرقان ہے. قرآن فرقان ہے، قرآن طیب ہے، قرآن معجزہ ہے. مردے باتیں کریں، زمین سینہ چیرے اور پہاڑ راستہ دیں. عزت والا ہے، حاکم ہے، برکت والا ہے، سچا ہے، حق ہے، علی ہے، عظیم ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قرآن کریم ہے. لا يَمُسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کوئی پلید اسے مس بھی نہیں کر سکتا، کوئی پلید اسے مس بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ فی صحف مکرمات مرفوعات مطہرات، قرآن مطہر ہے، معظم ہے، قرآن بلندی والا. بھائی قرآن کے ساتھ اللہ نے بلندی کو منسوب کر دیا، بلندی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. فرمایا کنتم خیر امت، جس امت میں قرآن آئے اس جیسا کوئی نہیں. دیکھیں فرمایا نبی بہت سے آئے ہیں پر وما ارسلناک الا کافۃ للناس، جس نبی پر قرآن آئے اس جیسا کوئی نہیں. بھائی راتیں اور بھی بہت ہیں پر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات میں قرآن آئے اس جیسا کوئی نہیں. بھائی مہینے اور بھی بہت ہیں پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن آئے اس جیسا کوئی نہیں. بھائی فرشتے اور بھی بہت ہیں پر نازل بروح الامین، جو فرشتہ قرآن لے کر آئے اس جیسا کوئی نہیں.
بھائی مصطفیٰ کے وجود کے بطن اطہر کے اعضائے بدنیاں مبارک ہیں، مصطفیٰ کا ہر جسم کا ہر حصہ مبارک ہے، پر نازلا بروح الامین علی قلبک، جس اعضا پر قرآن آئے اس جیسا کوئی نہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرمایا تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ آپ چپ ہیں، میں پھر آگے پڑھتا ہوں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں کائنات کا ذکر جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ فرمایا ولا ما من غیبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ یار اس کو بند کرو، یہ مائک کون سا چل رہا ہے؟ کوئی پیچھے ہٹو یار تھوڑا سا، یہ مائک بند کرو۔ کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی خشک و تر ایسا نہیں۔ سیالکوٹ والو لعالمہ الذین یستنبطونہ منہم، ہمیں علم استنباط، علم استدلال، علم اصول فقہ قرآن سے ملتا ہے۔ کتب علیکم الصیام یاتی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، علم فقہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ وذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ علم تاریخ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ نے ہر شے کو اس کی مقدار کے مطابق بنایا۔ یہ کوئنٹل کیا ہے، یہ کلو کیا ہے، یہ پا کیا ہے، یہ لیٹر کیا ہے۔ علم مقادیر ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، محمد بادشاہ یہ بندے آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، انہیں بتا دیں کہ یہ اوقات کا تعین کرتا ہے، یعنی علم الاوقات، یہ گھڑیاں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں۔ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، یہ جو مکھی کا تھوک ہے جسے تم شہد کہتے ہو، اس میں ہم نے شفا کو رکھا۔ علم ادویات ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ ابری الاکماہ والابرص، کینسر کے علاج کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ آنکھوں کے علاج کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ انی اخلق لکم من الطین، مٹی میں پھونک مار کر اس میں جان کو پیدا کر کے۔ علم الابدان ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ انبئکم بما تاکلون، تمہارے گھر کیا ہے میں بتاتا ہوں، تمہارے پیٹ میں کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ ایکوگرافی کا علم، اینجیوگرافی کا علم، یہ ای سی جی کا علم، یہ ایم آر آئی کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، علم حکایت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، یہ گندم کا دانہ تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں۔ علم زراعت، ایگریکلچر کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ الذی علم بالقلم، علم کتابت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ علمہ البیان، علم خطابت ہمیں علم خطابت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ قال انہ شرح ممرد من قوارین، وہ فرش جو سلیمان نے بنایا تھا اور بلقیس کو پانی لگا تھا۔ علم کنسٹرکشن، یہ بلڈنگیں بنانے کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ والے سلیمان الریحا غدوہا شہر ورواہا شہر، سارے مرید اکٹھے کر کے سلیمان اپنے مریدوں کے ساتھ تخت کو ہوا میں اڑا کر بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ ہوائی جہاز کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ جو کشتیاں سمندر میں انسانیت کا فائدہ کر رہی ہیں، پتہ چلا ہوائی جہاز کے بعد بحری جہاز کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ فالتمقہ الحوت وہو ملیم، یہ جو یونس کی مچھلی اسے پیٹ میں لے کر پانی کے تہ میں چل رہی ہے، آب دوز کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو نہیں مزہ آیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اکیلے بیٹھے ہو اے ابراہیم کعبہ بنا لیا، اب اعلان کرو پوری انسانیت کے وہ آئے اور آ کے یہاں پر حج کرے۔ یا اللہ میں تو اکیلا ہوں، یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا قیامت تک ایک بند کمرے میں کوئی بندہ بات کرے گا وائرلیس کے بغیر، بغیر کسی تار کے۔ یہ سوشل میڈیا کہاں سے نکل آیا؟
یہ سوشل میڈیا کہاں سے نکل آیا, یہ موبائل کہاں سے نکل آیا. ترمیم بحجارۃ من سجیل, چھوٹا سا پرندہ, چھوٹی سی چونچ میں چھوٹا سا کینکر ہاتھیوں کو کھایا ہوا بش کر کے بتا رہا ہے یہ ایٹم بم کا علم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے. لو سیالکوٹ والوں گفتگو کو آگے مرحلے میں لے کر داخل ہو جائیں. پتا چلا قرآن اگر پھیلنے میں آ جائے تو کائنات سمٹ کر قرآن میں آ جاتی ہے, اور قرآن اگر سمٹنے میں بھی آ جائے تو ہمارا چھوٹا سا بچہ سارا قرآن لے کر نکلا ہوا ہے. ہاں تو بس یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا میری دو چیزیں, ایک قرآن ہے اور دوسری میری آل ہے. یا رسول اللہ فرمایا شکلین, دیکھو جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے. نہیں, میں اب اہل بیت کی طرف چلنا چاہتا ہوں اگر آپ سننا پسند کرتے ہیں. دیکھیں, نہیں مجھے نہیں مزہ آ رہا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو. اب جسے علی سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. اور فرمایا زمانے والوں فمن حاجک فیہ من بعدی ما جاءک من العلم, یہ قرآن العلم ہے, یہ قرآن العلم ہے, یہ قرآن العلم ہے, یہ قرآن العلم ہے. آپ نے ٹائم ضائع کیا, اب تک میں کہیں آگے پہنچ چکا ہوتا. فرمایا وما یعلمون تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اگر قرآن العلم ہے تو علی راسخون فی العلم ہے, حسین راسخون فی العلم ہے, حسن راسخون فی العلم ہے, نبی کی آل راسخون فی العلم ہے. نہیں, راسخون من العلم نہیں ہے, راسخون فی العلم ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, آپ کہیں گے فلاں بندہ ہے اس میں بڑا علم ہے, فلاں بندہ ہے اس میں بڑا علم ہے, فلاں بندہ ہے, دیکھیں میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں, فلاں بندہ ہے اس میں بڑا علم ہے. اللہ نے فرمایا آل محمد میں علم کی بات نہیں, آل محمد راسخون فی العلم ہے, علم میں ہے. نہیں, میں عرض کرتا ہوں بھائی جگ میں پانی ہے, یہ سمجھ آ گیا ہے کتنا پانی ہے, جگ میں پانی ہے یہ سمجھ آ گیا ہے کتنا پانی ہے, گلاس میں پانی ہے, محدود پانی ہے. لیکن اگر میں گلاس کو دریا میں پھینک دوں تو اب پانی گلاس میں نہیں, گلاس پانی میں ہے. آیت کہہ رہی ہے آل محمد علم میں ہے. بھائی آپ ٹھنڈا بولے ہیں, میں کہ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, نزل علیک الکتاب بالحق مصدق لما بین یدیہ. یہ قرآن تورات اور زبور اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے, قرآن تورات زبور اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے. پر قل کفا باللہ شہیدا بیننی و بینکم من عندہ علم الکتاب. اللہ نے فرمایا قرآن تورات زبور اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور علی رسول کریم کی تصدیق کرتا ہے. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن میرا ذکر ہے. اگر قرآن ذکر ہے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر قرآن ذکر ہے تو آل نبی اہل ذکر ہیں. فرمایا وَأَنزَلَ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. قرآن نور ہے. اگر قرآن نور مبین ہے تو فرمایا علی امام مبین ہے. فی صوف مکرمات مرفوعات مطہرات. قرآن مطاہر ہے, قرآن مطاہر ہے, قرآن مطاہر ہے, قرآن مطاہر ہے. نہیں آپ سارے بولیں گے تو میں آگے آیت پڑھوں گا. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر قرآن مطہر ہے تو نبی کی ساری اولاد ہی مطہر ہے. بھائی
جیو جسے سمجھ آ رہی ہے. فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر قرآن پہاڑ پر آئے تو پہاڑ پھٹتا ہے، قرآن پہاڑ پر آئے تو پہاڑ پھٹتا ہے، علی کی ماں کعبے کے پاس آئے تو کعبے کی دیوار پھٹتی ہے. بھائی میں عرض کر رہا ہوں ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ قرآن امر اللہ ہے، امر اللہ ہے، قرآن امر اللہ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اگر یہ قرآن امر اللہ ہے فرمایا آل محمد اولی الامر ہے. بھائی قرآن اگر فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمتی، قرآن حکمت ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن حکمت ہے. اگر قرآن حکمت ہے انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، علی دار الحکمت ہے. قرآن ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہادی ہے. علی امام المتقین، علی امام المتقین کے لیے امام ہے. قرآن معجزہ ہے، حسین معجز نما ہے. قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، طیب ہے. قرآن جید ہے، علی سید ہے. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں قرآن نور ہے، علی مجسم نور ہے. نبی کے گھر کا بچہ بچہ نور ہے. آپ نے کوئی سنی ہے تو وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو ذرا. پھر کہہ رہا ہوں نبی کے گھر کا بچہ بچہ نور ہے. قرآن احسن الکلام، احسن القصص ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر یہ احسن القصص ہے تو وہ احسن الخلق ہے. قرآن بیان اللہ ہے، آل محمد لسان اللہ ہے. قرآن روح ہے، علی جسم ہے. قرآن علم ہے، یہ دار العلم ہے. قرآن عظیم ہے، یہ نبأ العظیم ہے. قرآن تورات اور زبور اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، یہ رسول کریم کی تصدیق کرتے. اور بھائی سنو، میری آنکھ میں آنکھ ڈالو. اللہ فرماتے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے اپنے بندوں کو ہمارے چنے ہوئے بندوں کو قرآن کا وارث بنایا. ہمارے چنے ہوئے، ثم پھر اورثنا ہم نے وارث بنایا، الذین اورثنا الکتاب قرآن کا، الذین ان بندوں کو اصطفینا جنہیں ہم نے چنا. دیکھو ملک طاہر بیٹا، میں آپ سے کہتا ہوں مجھے ایک سیب کھلا دو، ایک سیب. سیالکوٹ میں کروڑوں سیب منڈیوں میں آئے ہیں، آپ ایک سیب لائے ہو. میں نے ایک سیب چیرا، وہ کانا نکلا. میں آپ سے کہوں گا بیٹا اتنے کروڑوں سیبوں میں آپ نے ایک سیب کو چنا، وہ بھی کانا نکلا. آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں، آپ نے ایک چنا کروڑوں میں سے، وہ بھی کانا نکلا. اب آیت کو سنو، ثم پھر اورثنا ہم نے وارث بنایا، الکتاب قرآن کا، الذین ان بندوں کو، اصطفینا جنہیں ہم نے چنا، جنہیں ہم نے چنا. یعنی یہ اچھا یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے جنہیں اللہ وارث بنا رہا ہے؟ آیت کی تفسیر آیت سے سنو، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ میرے چنے ہوئے بندے وہ ہیں جن پر میرا سلام ہے، جن پر میرا سلام ہے. پتا چلا علی وہ ہے جسے اللہ نے چنا، حسین وہ ہے جسے اللہ نے چنا. ٹھنڈا بول رہے ہو؟ حسن وہ ہے جسے اللہ نے چنا، نبی کی آل وہ ہے جسے اللہ نے چنا. اب اگر طاہر ملک نے ایک سیب کو چنا اور وہ سیب کھانا نکلا تو وہ سیب کا قصور نہیں، طاہر کی آنکھوں کا قصور ہے. سارے کروڑوں سیبوں میں سے ایک سیب چنا، وہ بھی کھانا نکلا. اب ساری کائنات میں سے اگر اللہ آل محمد کو چن رہا ہے، اب کسی کو اگر حسین میں سے عیب نظر آئے تو وہ عیب حسین میں نہیں، خدا میں نظر آ رہا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے، جتنی سمجھ آئی ہے. اسی لیے قدرت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پلیدی کی کیا جرت کہ اس گھر کے قریب آ جائے، پلیدی کی کیا جرت کہ اس گھر کے قریب آ جائے، پلیدی کی کیا جرت کہ اس گھر کے قریب آ جائے. اب جو اس گھر کے قریب نہ آئے وہ پلید ہے، اور جو کندھوں پر اٹھائے وہ صدیق ہے.
اللہ عمر دراز کرے آپ کی، برکت دے آپ کو، عزت دے آپ کو. انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں، میں تمہارے جیسا قرآن ویسا علی. قرآن آئے تو پہاڑ پھٹتے ہیں، علی آئے تو کعبے کی دیوار پھٹتی ہے. جیسا قرآن ویسا علی. مجھے سورہ محمد سامنے آ رہی ہے، نہیں پڑھوں گا اگر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو. مجھے سورہ محمد سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ قرآن پر غور نہیں کرتے. ام عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جاؤ جا کے ECG کرا کے چیک کرو، دل پہ بھی تالا لگتا ہے. جاؤ ایکوگرافی کراؤ، اینجیوگرافی کراؤ، جا کے پتہ کرو دل پر تالا. کیسے تالا؟ لوہے کا تالا دل پہ کیسے لگ گیا؟ یہ سمجھنا ہے تو مصطفیٰ سے پوچھو. حضور نے فرمایا علی مال قرآن، قرآن مالی. یہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اللہ عمر دراز کرے، بڑا مزہ آیا. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جہاں علی ہوگا وہاں قرآن رکے گا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا. اب جب کوئی مولوی قرآن پڑھتا ہے تو حلق سے قرآن دل کو تکتا ہے، اس میں علی ہے تو میں اتر جاؤں. آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. لیکن اگر اندر علی نہ ہو تو قرآن حلق سے آگے نہیں اترتا، سمجھو دل پر تالا لگا ہوا ہے. جس دل میں علی نہیں، تالے والا دل ہے. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ. میں عرض کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا آپ کا یار، ٹائم ختم ہو. نہیں شاہ جی، وہ شاہ جی ساری رات پڑھنے کو دل کر رہا ہے، جیسی محبت ہے ان میں، لیکن وقت ختم ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں، مجھے پھر ایک حدیث سامنے آ رہی ہے، اس حدیث پر میں آپ سے اجازت طلب کر لوں گا. میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے گا ذرا. جی فرمایا استذان ملک المطری، بارش کا فرشتہ اللہ سے عرض کرتا ہے اللہ اجازت دے، استعاذہ اجازت دے، میں مصطفیٰ کو ملنے جانا چاہتا ہوں. حدیث میرے سامنے ہے، اوپر سے دیکھ کے میں پڑھ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں استاذان ملک المطری، اللہ اجازت دے میں مصطفیٰ سے ملنے جانا چاہتا ہوں. دیکھو ام سلمہ دروازے کے پاس کھڑی ہو جاؤ، کوئی بھی آئے تو اسے آنے نہ دینا. بارش کا فرشتہ میرے پاس آیا ہوا ہے. زوجہ مصطفیٰ مومنوں کی ماں دروازے پر ہیں، بستر پر مصطفیٰ ہیں، ہاتھ باندھ کر صحن میں بارش کا فرشتہ کھڑا ہے. فرمایا فجاء الحسین ابن علی، اچانک حسین آئے. فدخلا، جب وہ اندر آئے تو بی بی نے عرض کیا فقالت ام سلمہ تھا هو الحسین، یا رسول اللہ حسین آئے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعیہی، ام سلمہ میں نے کہا تھا کوئی نہ آئے، حسین کو بلا لو، وہ کوئی تھوڑی ہے. ام سلمہ حسین کو بلاؤ، وہ کوئی تھوڑی ہے. اب حسین کے آنے کا انداز پڑھوں، سننا پسند کریں گے؟ نبی کا صحن ہے، چارپائی پر مصطفیٰ ہیں، دروازے پر ماں ہے ام سلمہ ہماری ماں، سامنے فرشتہ ہے. فجعل یعلو رکب النبی، حسین آئے نہیں، بھاگتے ہوئے آئے اور یوں نبی پر چھلانگ لگائی.
چھلانگ لگائی جیسے بچے کو چھلانگ لگا کر یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھے اٹھا لے گا، مجھے سنبھال لے گا، مصطفیٰ کے کندھوں پر چھلانگ لگائی، فرمایا یا باسو بھی، مصطفیٰ نے پکڑ لیا، ایک حدیث میں ہے سینے سے لگایا، چومنا شروع کیا، بارش کا فرشتہ دیکھ رہا ہے، اتنی مدت سے میں اجازت مانگ کر آیا، میں کھڑا ہوں اور نبی حسین کے دھیانے لگے ہوئے ہیں۔ اب فرمایا والملک ینظر، یہ منظر فرشتہ تکتا رہا، فقال الملک، فرشتہ بولا اتحبہ یا محمد، یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین کے ساتھ بڑا ہی پیار ہے؟ نبی کا جملہ سنو گے روح تڑپ جائے گی۔ نبی نے فرمایا ای واللہ انی لا احبہ، اے میرے ملک مطر، مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے۔ کالا، اب فرشتہ بولا اما ان امتک ستقتلوہ، یا رسول اللہ پھر میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو عرض کروں؟ جی فرشتہ بولو، ان امتک ستقتلوہ، آپ کی امت آپ کے حسین کو قتل کرے گی، یہ آپ کا بیٹا قتل کیا جائے گا، یہ آپ کا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ ان عائشہ، شاہ جی ان عائشہ، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مصطفیٰ قال لی احدہما لقد دخل علی البیت ملک فلم یدخل علی قبلہا، ایک ایسا فرشتہ آیا میرے گھر مصطفیٰ کی موجودگی میں جو پہلے کبھی نہیں اترا تھا، اور مصطفیٰ کی گود میں حسین تھے، اس نے آ کے کہا ان ابنک ھذا الحسین مقتول مقتول، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا، وَإِن شِئْتَ أَرَيْتَكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، فرشتے نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں۔ میں پھر پڑھتا ہوں ان ابنک ھذا الحسین مقتول، آپ کا بیٹا قتل ہوگا، وَإِن شِئْتَ اگر آپ چاہتے ہیں، ارائیتک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، من تربت الارض التی یقتل بہا، جہاں حسین قتل ہوں گے، اگر آپ چاہیں تو میں زمین آپ کے سامنے کروں۔ کالا نعم، آپ نے فرمایا ہاں فرشتے وہ زمین میرے سامنے کر۔ سیال کوٹ والو، مدینے میں بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کے سامنے کربلا کو کیا گیا، نبی دیکھتے ہیں کربلا کو، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہاں خیمے لگیں گے آپ کی اولاد کے، یا رسول اللہ یہاں پانی بند ہوگا آپ کی اولاد پر، یا رسول اللہ 7 محرم کو پانی بند ہوگا، یا رسول اللہ یہاں اصغر کا جھولا ہوگا، اور یہاں آپ کا اصغر 6 ماہ کا سید پیاسا اور زبان حلق سے نکل چکی ہوگی، اور یہاں آپ کی نواسی سیدہ سکینہ بیٹھیں گی، اور اس ریت کے ٹبے پر سکینہ ہوں گی، یا رسول اللہ یہاں آپ کے عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے، یا رسول اللہ یہاں حسن کے قاسم کے سہرے کی لڑیاں رول جائیں گی، یا رسول اللہ یہاں اکبر کی جوانی لٹ جائے۔ میں ذمہ دار ہوں اپنے آخری سانس تک، نبی کے سامنے کربلا کا ذکر بار بار آیا۔ موئی دریا شاہ جی گاڑی میں مجھے پوچھئے گا کہ کربلا کا ذکر نبی کے سامنے کیوں آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ بڑے لوگ شہید ہوئے، کسی کی شہادت کی خبر پہلے تو نہیں ملی، حسین کی کیوں ملی؟ اب پھر بات یہاں رکتی نہیں ہے، بات اس سے آگے چلتی ہے۔ اب وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے نبی کی اجازت سے کربلا پر ہاتھ رکھتا ہے،
وہاں سے ایک مٹی اٹھاتا ہے اور مٹی اٹھا کر عرض کرتا ہے، مدینے میں بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ وہ مٹی ہے جس میں آپ کا خون ملنے والا ہے، یہ سرخ مٹی آقا جس دن سرخ مٹی خون میں بدلے گی اس دن آپ کا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ اب نبی فاطمہ کو نہیں بلا رہے، نبی علی کو نہیں بلا رہے، نبی جناب عائشہ کو نہیں بلا رہے، ام سلمہ کو بلا کے فرماتے ہیں، ام سلمہ یہ مٹی سنبھال لے، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی اس دن سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ ان ابن عباس قالا جناب عباس فرماتے ہیں کہ ان ابن عباس قالا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام بنصف النہاری اشعثا اغبر ماہو۔ اگر آپ کو ترجمہ آتا تو آپ کی روح نکلتی اس جملے پر۔ جناب عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں ایک دن مصطفیٰ کو دیکھا، حضور کے داڑھی مبارک پر بھی گرد تھی، حضور کے بال مبارک پر بھی گرد تھی، مٹی الہود حضور کے داڑھی مبارک اور بال مبارک تھے، ماہو قرورۃ فیہا دم، ان کے پاس ایک شیشی تھی اور وہ خون سے بری ہوئی تھی، وہ خون سے بری ہوئی شیشی تھی۔ فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میں نے تڑپ کر کہا کہ میری ماں بھی قربان، میرا پیو صدقے جائے، میری ماں صدقے جائے، ما ھذا یہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ کربلا والوں کا خون ہے، یہ حسین کا خون ہے، یہ حسین کے بچوں کا خون ہے، یہ حسین کے ماننے والوں کا خون ہے۔ فَأَحْسَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، میں سارا دن التقطوہ منذ اليوم، میں محمد سارا دن کربلا میں تھا اور اس خون تو جمع کرتا رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں فَأَحْسَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، ہم نے اس دن کو یاد کیا، فَوَجَدُهُ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، اور ہم نے دیکھا کہ حسین اسی دن قتل ہوئے تھے جس دن مجھے خواب آئی تھی۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ اس حاضری کے صدقے میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔